جی بالکل، اس وقت سربراہ انڈیپینڈنٹ گروپ احسن بھون صاحب اور ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ سر، آنے والے دنوں میں جوڈیشل سسٹم میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے کہ وکلاء کی سہولت کے لیے اور اس ملک کے عام شہری کی سہولت کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، جس پہ تمام پارٹیز پہلے بھی متفق تھیں، اب بھی انہیں متفقہ طور پر یہ بنانی چاہیے کہ جو 4-4 5-5 دہائیوں سے لوگوں کے لیٹیگنٹ پبلک کے کیس رہتے ہیں، وہ کم از کم ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ کرے، اور یہ جو ہمارے سیاستدانوں کی ڈیمانڈز ہیں، ان کی ہر لمحے کی لیٹیگیشن ہے، اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنے تاکہ عام لیٹیگنٹ پبلک سفر نہ کرے۔ یہ سڑک پہ کھڑے ہو کے نعرے مارنا بڑی اور بات ہے، لیکن عام شہری کی مشکلات کو سمجھنا اور بات ہے۔ اور یہ سارے جو آج ایک جماعت کے عہدیداران جو ہیں، جو پہلے جب صرف وکلاء کی بات کرتے تھے تو اس وقت ان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، لیکن اب یہ لکیر کے فقیر ہیں، بھیڑ چال ہے، ہجوم کی بنیاد پہ فیصلے کرانے چاہتے ہیں۔ تو میں اپنی العدلیہ سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ کسی موب مینٹیلٹی کو سامنے رکھ کے نہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں، خواہ اس پہ آپ کا ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے۔ یہ جو بھیڑ چال ہے نا، گالیاں نکالنا، نعرے مار کے اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کرنا، یہ نہیں، فیصلے میری اور آپ کی خواہش کے مطابق نہیں، آئین اور قانون کے مطابق جس کا حلف لیا ہوا ہے۔ یہ جو آپ نے کہا ساری جماعتیں متفق تھیں، مولانا فضل الرحمان بھی انکلوڈنگ؟ مولانا فضل الرحمان بھی، پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی متفق تھے، پیپلز پارٹی کا تو چیئرمین بلاول نے ہمیشہ کہا ہے کہ اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس وقت میاں نواز شریف جو تھے انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ میثاق جمہوریت پہ جب سائن کیے تھے تو انہوں نے کہا تھا ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ بھئی جج کسی کے نہیں ہوتے۔ دوسرا، آپ مجھے یہ بتائیں، جتنے لوگ برسر اقتدار ہیں یہ 400 سال زندگی لگا کے آئے ہیں، ہر بندے کی ایک طبی موت ہے، جج کیا ایک کیلنڈر کی ریٹائرمنٹ ہے، سائنس جو سیاستدان ہیں ان کو نے بھی یہ ساری کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے بڑی حد ہوئی تو اگلے 15 سال میں جاتے رہیں گے، ساروں کی ایک طبی زندگی ہے نا، طبی زندگی ہے۔ تو ججز جو ہیں آج اگر 2-4 کسی کی مرضی کے لگ گئے، یہاں آپ نے دیکھا افتخار محمد چوہدری صاحب نے جج لگائے، یہاں مطلب انہوں نے جو جج لگائے انہوں نے اس وقت اپنے سارے محسن کشوں سے کو تکلیف دی۔ آپ نے دیکھا میاں ثاقب نثار کو، ان کے جو پروردہ تھے انہوں نے محسن کشی کی میاں ثاقب نثار کے ساتھ۔ اسی طرح جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح ساروں کو پالتے رہے ہیں، انہوں نے جن کے ساتھ احسان کیا انہوں نے محسن کشی کی۔ بات یہ ہے کہ یہ مجھے چھوٹے ہوتے نظر نہیں آتی تھی کہ ہم لوگ سنتے تھے کہ آستین کا سانپ، یہ ہمیں جب ہم نے یہاں گرو کر کے یہ سارا دیکھا تو ہمیں پتا چلا ہے کہ آستین کا سانپ کیا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ دیکھ تو آپ سارے ہی رہے ہوتے ہیں آستین کا سانپ کون ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آتی ہے کہ آستین کا سانپ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو جوڈیشل کمیشن میں لاسٹ ٹائم جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ نے دونوں ججز کے خلاف آبزرویشن حذف کر لی، دیکھیں ایک کی کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے کہ حذف ہوئی، لیکن باقی تو ممبر جو ہیں انہوں نے دینا ہوتا ہے ووٹ۔ انہوں نے کیا کہا؟ تمام ممبران نے جو ووٹ دیے، ایک جو جج صاحب تھے انہوں نے ریکوائرڈ 9 ووٹ لیے، باقی نے 6 سے نیچے لیے، 6 سے بھی نیچے لیے، 6 سے نیچے تمام نے لیے، 0 اور 6 کے درمیان، تو اس لیے پھر جو ریکوائرڈ ووٹ لے گا وہی ہوگا۔ آنے والے دنوں میں لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں تقرریاں ہونے، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جب چیئرمین صاحب اجلاس بلائیں گے اس میں بات کریں گے۔ آخری سر بات یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے حوالے سے اقدامات جاری ہیں، ایک سیاسی جماعت کچھ اقدامات کر رہی ہے، اور ریسنٹلی امین گنڈا پور صاحب آئے ہیں اور ہائی کورٹ بار کو 5 کروڑ روپے دے کر گئے ہیں، پہلے کبھی نہیں آئے۔ بڑی اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے اپنے صوبے کی بار کو چھوڑ کر لاہور ہائی کورٹ بار کو، چونکہ اس وقت ہائی کورٹ بار جو ہے وہ وکلاء کی کم اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی زیادہ سپوکس مین ہے، دے ہیو بیکم آف شوٹ
تو اس آف شوٹ بننے کے وہ اگر فائدے لے رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ پیسے وکیلوں پہ لگائیں۔ آپ نے ان کو کہنا تھا کہ پنجاب بار کونسل کو بھی دے کر جائیں۔ بات یہ ہے جو آئین کی بات کرے، جو قانون کی بات کرے، جو اس ملک کی بقا کی بات کرے، اداروں کی بات کرے، یہاں کے سیاستدان اس کو نہیں سپورٹ کرتے، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کوئی بھی جماعت ہو، وہ پی ایم ایل این ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ دوسری پارٹیاں ہوں، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بیان دے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کب تک بن جائے گی؟ انشاءاللہ جلدی بنے گی، مطلب انشاءاللہ اسی سال میں بنے گی۔